سورۃ التوبہ کی دوسری کیسٹ سماعت فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كما قال البخاری رحمہ اللہ تعالی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ التوبہ کی ابتدائی آیات میں تفسیری ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورت مبارک جو ہے یہ ان سورتوں میں ہے جو میرے محبوب کی آخری زندگی میں اتری ہیں. اب آخر ما نزل علی رسول اللہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح فرماتے ہیں: حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ النبی اسحاق قال سمعت البراء رضی اللہ تعالی عنہ یقول: آخر آیت نزلت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ وآخر سورۃ نزلت براء. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ فرمایا کہ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں میرے محبوب کے، فرماتے ہیں کہ آخر آیت نزلت، سب سے آخری آیت مبارک جو اتری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یستفتونک فی الکلالہ قل اللہ یفتیکم فی الکلالۃ وآخر سورۃ نزلت براءۃ، اور آخری سورت جو اتری ہے تو وہ سورت براء ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. لیکن یاد رکھیں کہ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ لفظ آ گیا آخر ما نزل. اب جیسے آپ حدیث مبارک میں پڑھتے ہیں کہ اول من اسلم ابی بکر، اول من صلی علی، اول من اسلمت خدیجۃ الکبریٰ، اول من اسلم زید. تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ رجال میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر، مردوں میں رضی اللہ عنہ اسلام لائے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام لائے، اور غلاموں میں حضرت زید سب سے پہلے اسلام لیا. تو اسی طرح آخر 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 ایک صحابی فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ ساری جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ یہ بھی صورت ان دنوں میں نازل ہوئی براء کی کہ یہ بھی آخری زندگی ہے، اور حضور پاک نے حج میں اعلان کیا برات کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک نے چونکہ 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اور پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنایا، اور اعلان برات کے لیے آپ نے امیر بنایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں خود حج کے لیے تشریف لائے، وہ حجۃ الوداع ہے آپ کا. اور بعض علماء کے نزدیک یعنی سنۃ 10 اسی میں وفات ہو گئی، اور بعد فرماتے ہیں کہ سن 11 داخل ہو چکا تھا، لیکن قصور کو شمار نہیں کیا گیا کہ مہینے سے مہینہ گنا جاتا. تو بعض لوگوں نے محرم سے گن لیا، اور بعد نے ربیع الاول سے ربیع الاول تک گن لیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک جو ہے بالاتفاق، جس میں کوئی اختلاف نہیں، 12 ربیع الاول کو ہے. تو حضور ذی الحج میں تشریف لے آئے اور 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات مبارک ہو گئی.
تو اس لیے تو ان زمانے میں جو بھی آیات اتری تو آخر ما نزلہ، جیسے سورۃ النصر اتری اذا جاء نصر اللہ آخر ما نزل، اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی آخر ما نزل، اسی طرح آیت الدین جو ہے وہ آخر ما نزل، اسی طرح آیت الربا جو ہے وہ آخر ما نزل، اسی طرح آیت الکلالہ جو ہے وہ آخر ما نزل۔ ویسے سب سے آخری صورت آیت جو ہے جس کے بعد میرے محبوب صرف 7 دن زندہ رہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ آخری آیت ہے۔ بعد میں فرمایا کہ اس کے بعد میرے محبوب 21 دن زندہ رہے، لیکن بعض روایات میں ہے کہ 7 دن کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو اس لیے ہر صحابی نے جو اس نے سنا کہ اس دور میں بات ہوئی ہے تو اس نے کہا آخر ما نزل، تو اس لیے اس میں اختلاف نہیں ہوتا اور اس میں کوئی تعارض نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ جیسے منکرین حدیث جو ہیں وہ ایسی چیزوں کو سہارا لے کے مسلمانوں کے دماغ میں الجھن پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو جی ایک صحابی نے کچھ کہہ دیا ہے اور دوسرے صحابی نے کچھ کہہ دیا ہے، تیسرے صحابی نے کچھ کہہ دیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ 250 سال بعد یہ باتیں لکھی گئیں تو اس لیے وہ صحیح محفوظ نہیں ہو سکی، تو انہوں نے اس کو بہانہ بنا کر حدیث کا انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ حالانکہ ایک کم عقل بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے تو کیا قرآن محفوظ رہے گا؟ ترجمہ محفوظ نہیں ہوگا۔ قرآن محفوظ رہے گا، معنی محفوظ نہیں ہوگا۔ قرآن محفوظ رہے گا، اس کے احکام کی تشریح اور بیان محفوظ نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ نے ہر چیز میں جیسے قرآن کی حفاظت فرما دی، اس کے معانی کی بھی حفاظت فرمائی، اس کے احکام کی بھی حفاظت فرمائی، فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت فرمائی۔ اسی لیے اب آپ دیکھیں نا جی کہ اگر آدمی مثلا اسی بات پہ اصرار کرے کہ جی اب نہ ہر چیز اللہ کے قرآن کے سوا نعوذ باللہ ہم نہیں مانتے ہیں، تو پھر تو نماز بھی آدمی قرآن سے ثابت نہیں کر سکے۔ یعنی اگر آدمی کہے کہ 4 رکعتیں ثابت کریں عشاء کی اور 3 رکعتیں ثابت کریں مغرب کی، تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں دراصل اعداء اسلام، دشمنان اسلام نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ساری وسائل گھڑے ہیں، ورنہ اصول یہ ہوتا ہے کہ قرآن سے ثابت ہے تو آمنا، حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو آمنا، اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے تو آمنا، اور اسی پر قیاس ہے یعنی قرآن و سنت کے مسائل پر تو آمنا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد فرمائیں کہ اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ ان مستدلات سے استدلال فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے محنتوں کو قبول فرمائے۔ اب دیکھیں مثلا جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں تلاوت کرتے ہیں، نماز میں رکوع کرتے ہیں، نماز میں سجدہ کرتے ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے، کیونکہ قرآن میں آ گیا فرقوا مع الراکعین، قرآن میں آ گیا قوموا للہ قانتین، قرآن پاک میں آ گیا اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کے آگے سجدہ کریں، تو یہ قرآن سے ثابت ہو گیا، تو الحمدللہ آمنا وصدقنا۔ اچھا اب جناب یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں رکوع سجود یہ چیزیں قرآن سے مل گئی، اب جناب آپ رکوع میں پڑھتے ہیں کیا سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں کیا پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ تو اچھا اسی طرح جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہ اکبر، جب رکوع میں آپ جائیں گے تو کیا کہیں گے اللہ اکبر، جب رکوع سے اٹھیں گے تو آپ کیا کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ تو یہ کس سے ثابت ہے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اب اچھا اسی مسئلے کو دیکھا جائے کہ بھئی جب ہم تسبیح پڑھیں تو آہستہ پڑھیں، سبحان ربی الاعلی بھی پڑھیں تو آہستہ پڑھیں، سبحان ربی العظیم بھی پڑھیں تو آہستہ کہیں، سمع اللہ لمن حمدہ بھی اگر کہیں تو آہستہ کہیں، ربنا لک الحمد بھی کہیں تو آہستہ کہیں۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اجماع صحابہ سے کہ امت اسی پہ مجتمع ہے، اسی کو تلقی بالقبول ہے۔ اچھا اب اس کے بعد یہ مسئلہ آ گیا کہ ایک آدمی نے سبحان ربی العظیم کے بجائے سبحان ربی الاعلی پڑھ لیا،
اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بجائے سبحان ربی العظیم پڑھ لیا تو اب یہ کہاں سے ثابت کریں گے؟ تو لہذا اب قیاس کی ضرورت ہوگی کہ بھئی تسبیح کا حکم تو ہے لیکن اس نے تسبیح میں غلطی کی ہے تو لہذا ترک سنت کی ہے، سجدہ صاحب بھی نہیں ہوگا کہ واجب نہیں چھوڑا، نماز بھی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن وہ مسئلہ کہاں سے نکالیں گے؟ مسئلہ قیاس سے نکالیں گے کہ تسبیح کا قیاس کریں گے کہ وہاں بھی تسبیح ہے اور وہاں بھی تسبیح ہے۔ فرق یہ ہے کہ حکم تھا سبحان ربی العظیم کا اور وہ کہہ گیا سبحان ربی الاعلیٰ، یہاں حکم تھا سبحان ربی الاعلیٰ کا اور وہ کہہ گیا سبحان ربی العظیم۔ تو اب دیکھیں کہ سارے مسئلے ایک دوسرے سے مرتبط ہو گئے کہ کچھ چیزیں ہمیں قرآن میں مل گئیں، فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر اللہ کے قرآن میں نہ ملے تو کہاں جائیں گے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر اس میں مسئلہ نہیں ملے گا تو کہاں جائیں گے؟ مجتہد کے پاس، جیسے کہ حدیث معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اسی کو لیا ہے تمام ائمہ کرام نے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کا ادب، احترام، عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے اب یہ کہیں گے کہ جی ایک صحابی نے یہ کہا، ہم کہیں کہ سب نے سچ کہا، کسی نے بھی غلط نہیں کہا۔ الصحابۃ کلھم صدوق وعدول رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ فرق یہ ہے کہ جس صحابی نے جو آیت سنی ہے اس کے بارے میں فرما دیا، کیونکہ اس دور میں میرے بھائی ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ حالات نہیں تھے۔ اب تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ حرم کی نماز جو ہے وہ بھی ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں، اپنی تراویح پڑھ کے فارغ ہو کے آتے ہیں تو فوراً پھر بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی اب ہم نماز دیکھیں گے، حرم کی نماز، حرم کی دعا، حرم کی تہجد، قیام اللیل، صلاۃ تراویح، اور پھر وہ جو ایک رحمت کا نظارہ ہے کہ اللہ کا کعبہ ہے اور ایک امام ہے اور 20 لاکھ بندہ پیچھے کھڑا۔ اللہ اس کو قیامت تک قائم رکھے۔ یہ معمولی منظر نہیں ہے، یہ تو ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا، لیکن کفار جب دیکھتے ہیں، مشرکین جو ان کے تو دلوں پہ سانپ لوٹ جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا بات ہے، نہ دعوت ہے نہ کسی نے بلایا ہے۔ ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہزاروں سال پہلے ندا کر گئے اور قوم ٹوٹی پڑ رہی، امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، ماشاءاللہ سب ہاتھ باندھ کے کھڑے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی فضل ہے۔ اس دور میں یہ تھا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا 1 لاکھ صحابہ ہیں حج میں، اب 1 لاکھ تک بھی بات پہنچنا مشکل ہے، کیوں ایک صحابی کدھر ہے، ایک صحابی مینا میں ہے، ایک عرفات میں ہے، ایک مزدلفہ میں ہے، ایک طواف زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں اور کچھ اپنے انتظام میں ہیں، اور پھر چھوٹے چھوٹے کپڑوں کے خیمے بنا کے دور دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس دور میں جیسے جو صحابی نے سنا، صحابی کبھی جھوٹ نہیں بولتے، الصحابۃ کلھم صدوق وعدول رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں تمام اصحاب رسول کی عزت و ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے فرماتے ہیں اس کے بعد مفسر رحمہ اللہ تعالی انما لم يبصر في اولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام بل اقتضوا في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وارضاه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ نہیں لکھی گئی، وجہ کیا تھی کہ صحابہ نے نہیں لکھی، اور صحابہ نے یہ مسئلہ کہاں سے لیا کہ بسم اللہ نہیں لکھنی؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وارضاه۔ تو حضرت عثمان نے جو فیصلہ فرما دیا بحیثیت خلیفہ راشد کے، اور حضور کے تمام صحابہ نے اس کو قبول فرما لیا، بس علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ فرماتے ہیں کما قال الترمذی حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحییٰ بن سعید محمد بن ابی جعفر بن ابی عدی وسہیل بن یوسف
قالوا حدثنا عوف بن ابي جميلة اخبرني يزيد الفارسي قال اخبرني ابن عباس قال قلت لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ما حملكم ان عبدتم الى الانفال وهي من المثاني والى براءة وهي من المئين وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطول ما حملكم على ذلك. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه سور ذات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعد من كان يكتب فيقول زووا هذه الآية في السورة الذي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا قال قلت لعثمان ابن عفان، میں حضرت عثمان کی خدمت میں گیا. فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ ما حملکم، کس بات نے آپ کو اس بات پہ آمادہ کیا ہے کہ آپ نے سورۃ الانفال، حالانکہ سورۃ الانفال جو ہے وہ مثانی سے ہے. یاد کریں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بعض صورتیں جو ہیں وہ معین کہلاتی ہیں جن کی آیتیں 100 سے زیادہ ہیں یا 100 ہے، اور جو ان سے کم ہیں پھر وہ مثانی کہلاتی ہیں، اس کے بعد مفصلات ہیں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین حضرت عثمان، حالانکہ انفال جو ہے وہ تو مثانی میں سے ہے اور سورت براء جو ہے وہ معین میں سے ہے، یعنی سورت البراء کی آیات زیادہ ہیں، انفال کی کم ہیں. تو پھر تو ایسا ہونا چاہیے تھا نا کہ براء کو پہلے رکھتے تاکہ سب طوال کے ساتھ وہ ملتی، اور اس کے بعد آپ انفال کو رکھتے. ایک تو انفال کو پہلے رکھا آپ نے، دوسرا براء کو بعد میں رکھا، دوسرا دونوں کو ملا بھی دیا، اور درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فاصلہ بھی نہیں کیا. ما حملکم علی ذلک، کیا بات ہے، ایسا کیوں کیا؟ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بات سنو ابن عباس، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما یاتی علیہ الزمان، حضور پہ جب وقت آیا اور جب آپ پہ کوئی صورت اترتی، ذوات العدد آپ بعض لکھنے والوں کو بلاتے جو کاتب ہیں، اور آپ فرماتے کہ ذو هذه الآیۃ فی السورۃ التي یذکر فیہا کذا وکذا، کہ اس آیت کو فلاں صورت میں لکھو جہاں اس واقعے کا ذکر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم فرماتے تھے. اور سورت انفال جو ہے اول ما نزل بالمدینہ، یہ سب سے پہلی سورت ہے جو مدینہ منورہ میں اتری ہے. چونکہ آپ نے پڑھا ہے نا جنگ بدر کے بعد ہی واقعہ پیش آیا تھا نا غنیمت کا، جنگ بدر کے بعد ہی مسئلہ پیش آیا. تو یسألونک عن الانفال، تو یہ تو اس وقت نازل ہوئی. اور سورت براء جو ہے وہ تو آخر ما نزل، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں اتری ہے، اپنی یعنی زندگی مبارک کے آخری حصے میں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيَّةٌ بِقِصَّتِهَا وَخَشِيتُ أَنَّهَا مِنْهَا، اور چونکہ دونوں کا قصہ جو ہے پہلے احکام ہیں، انفال ہیں، غنائم ہیں، اس کے بعد برات عن المشرکین کے ذکر ہیں. چونکہ قصہ جو ہے ایک دوسرے سے ملتا ہوا تھا تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ دونوں صورتیں ایک ہوں. وَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يُبَيِّن لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا مِنْ ذَلِكَ كَرَنْتُ بَيْنَهُمَا، اور حضور پاک نے بھی یہ حکم نہیں دیا تھا کہ یہ دونوں صورتیں ایک ہیں یا علیحدہ ہیں. تو ان حالات کے پیش نظر احتیاط اسی میں تھی کہ ہم نے دونوں صورتوں کو اکٹھا رکھ دیا. وَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور درمیان میں فاصلے کے لیے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں لکھی، اور اس کو سبات طوال کے ہم نے ساتھ ملا دیا ہے. یہ وجہ ہے جو ہم نے کیا. وَكَذَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَبُو دَاوُودَ وَالنَّسَائِيُ بْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ أَوْ فِي الْأَعْرَابِ بِهِ وَقَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ صَحِيحٌ وَخَرَجَهُ. تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تمام محدثین کرام نے بھی اپنی کتابوں میں اس حدیث مبارک کو نقل کیا ہے
تو اب مانا یہ سمجھ آیا کہ حضرت ابن عباس بھی مطمئن ہو گئے، تو صحابہ بھی مطمئن ہو گئے، اور یہی مصحف عثمان ہے جو اللہ نے پورے اقطار عالم میں قیامت تک کے لیے پہنچا دیا۔ اللہ نے وہ قبول بخشا ہے کہ جہاں بھی جائیں گے تو یہی مصحف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لما رجع من غزوة تبوک وهم بالحج ثم ذكر ان المشركين يعودون وهم هذا الموسم على عادة بذلك وانهم يطوفون بالبيت عراة وكره مخالطتهم وبعث ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اميرا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اول هذه السورة یعنی اس سورت کا اول جو ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ اس وقت اتری ہے جب میرے محبوب غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں، اور وہ موسم حج ہے، لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ بھی حضور پاک کو یاد آیا کہ مشرکین مکے میں طواف کرتے ہیں اور بغیر کپڑوں کے طواف کرتے ہیں، عریان طواف کرتے ہیں، ننگے طواف کرتے ہیں مرد اور عورتیں۔ حضور نے فرمایا یہ تو اچھا نہیں کہ اب مشرکین مومنوں کے ساتھ مل کے طواف کریں، تو حضور صلی اللہ اور آیت بھی آ گئی ہے برات کی، تو آپ نے سب سے پہلے امیر بنایا سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج تلک السنہ لیقیم للناس مناسکہم ویعلم المشرکین اللہ حجوب عام هذا وَيُنَادَى فِي النَّاسِ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَلَمَّا كَفَرَ أَتْبَاعُهُ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِيَكُونَ مُبَلِّغًا رَسُولِ اللَّهِ وَيَكُونَ وَصِفَةً لَهُ كَمَا سَيَأْتِي بيانه۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنایا کہ لوگوں کو مسائل بتلائیں، حج کے مسائل بھی سکھلائیں، اور لوگوں کو یہ بھی بتلا دیں کہ اب مشرکین جو آئندہ اس سال کے بعد حج نہیں کریں گے مومنوں کے ساتھ مل کر۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اعلان بھی کر دیں برات کا۔ پھر حضور پاک جب حضرت صدیق چلے گئے تو حضرت علی کو پیچھے بھیجا۔ وجہ یہ تھی کہ حضور پاک کو فوراً خیال آیا کہ یہ جاہلیت سے عادت ہے کہ جب کوئی معاہدہ کرنا ہو یا تو سردار خود کرے یا سردار کا قریبی رشتہ دار کرے، اور معاہدہ توڑنا ہو تو خود توڑیں یا قریبی رشتہ دار۔ اس لیے آپ نے سمجھا کہ بہتر ہے کہ حضرت علی کو بھیجا جائے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھجوایا۔ اور یہ بھی روایات میں تفصیل سے موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا علی امیر مامور، کیا تم امیر بن کے آئے ہو کہ معمور ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا مامور، میں معمور بن کے آیا ہوں، مجھے تو صرف اس اعلان کے لیے بھیجا گیا ہے برات کے امیر تو آپ ہی رہیں۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، پہلے امیر ابو بکر بنے اور حضرت علی بعد میں بنے، جیسے یہاں بعد میں آئے خلافت میں بھی بعد میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، ہر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اور دیکھو کہ دونوں کے دل میں کوئی بات نہیں، دونوں میں محبت ہے، پیار ہے، احترام ہے، کہ حضرت علی سے پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ امیر ہیں تو میں آپ کے تابع۔ حضرت علی بھی کھلے دل سے کہے نہیں حضرت امیر آپ ہیں، میں تو مامور۔ الحمدللہ کہ سیدنا ابا بکر یا سیدنا علی یا اصحاب رسول عربی اور اہل بیت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحماء بینہم، آپس میں مہربان تھے۔ یاد رکھو اگر کبھی کوئی اختلاف ہوا ہے، کبھی کوئی جھگڑا ہوا ہے تو بھائیوں میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، باپ بیٹے میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، گھر کے قریبی رشتہ داروں میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، اور بعض خلافات وہاں تک پہنچے کہ لڑائیاں ہو گئی تو وہ دراصل دشمنوں کی سازش تھی، اور دونوں طرف سے اخلاص تھا، دونوں طرف سے تلاش حق تھی، لیکن دشمنوں نے درمیان میں فائدہ اٹھا دیا۔ اسی طرح جیسے حضرت زبیر کا ہے کہ آپ نے جو ہے جنگ چھوڑ دی اور واپس آ کر کہ بھئی میں لڑائی میں شریک نہیں ہوتا، بس دشمن چھپا ہوا تھا، اس نے تیر مارا اور حضرت شہید ہو۔ اچھا اب دیکھیں کہ جب دشمن نے تیر مارا ہے نا
اور خوش ہو کے گیا حضرت علی کے پاس کہ تمہارے دشمن کو میں نے قتل کر دیا. حضرت علی کو جا کے خبر سنائی ہے. آپ نے فرمایا بشرہ بالنار، آپ نے فرمایا تم نے جو خبر سنائی ہے میری خبر بھی سن لو. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس کا قاتل جہنم میں جائے گا، تم جہنمی ہو. اب یہ جھگڑا، وہ تو خوش ہوتا کہ میرا دشمن مر گیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان سب پہ اپنی کروڑوں رحمتوں کے دریا بہا دیں. وہ سب کے سب اصحاب رسول ہیں، اور جیسے کسی نے کہا ہے ایک شمع کے جو پروانے ہوں آپس میں رقابت کیا جانے. جب شمع ایک ہے، شمع نبوت ہے، اور سارے اسی کے غلام و پروانے ہیں تو ان کا جھگڑا کیا، اختلاف ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں تو، اور اجتہاد کی خطا بھی ہو جاتی ہے. اور خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ نے مجتہد کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ اگر وہ غلطی بھی کرے تو ثواب ملتا ہے، اور اگر غلطی نہ کرے تو 2 اجر ملتے ہیں. ثواب سے تو وہ خالی ہے ہی نہیں نا. المجتہد یخطی ویصیب، ان اخطأ فلہ اجر وان اصاب فلہ اجران. اللہ تمام پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ ہمیں سب کا ادب احترام نصیب فرمائے. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں کہ پھر تشریف، کیونکہ حضرت علی کو بھیجا گیا تاکہ وہ حضور کی طرف سے مبلغ بنے، چونکہ وہ صبح ہیں، حضور کے رشتہ دار ہیں. فقوله تبارک وتعالی براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ پاک نے فرمایا کہ براءۃ کیا معنی، یعنی ہذہ براءۃ ای تبرؤ من اللہ ورسولہ. یہ اللہ کی طرف سے اعلان برات ہے کہ اللہ کا رسول مشرکین سے بری، کوئی تعلق نہیں مشرکین کے ساتھ. اور یاد رکھو اللہ کی توحید پر عقیدہ بھی تب جمتا ہے جب برات کرو مشرکین سے. جب تک شرک سے برات نہ کرو توحید کا عقیدہ نہیں جمتا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، اس لیے اس میں تبرع ہے، برات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احکام کے اندر. اور اس کے بعد فرماتے ہیں الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر. اختلف المفسرون ہاہنا اختلافا کثیرا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے. فقال قائلون، بعض مفسرین فرماتے ہیں هذه الآیۃ لذوی العہود المطلقۃ غیر المؤقتۃ او من له عہد دون 4 اشہر فیکمل له 4 اشہر، فاما من كان له عہد مؤقت فاجله الى مدته مهما كان. اب سمجھیں، بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حکم تو ان لوگوں کے لیے ہے جن سے ہمارا معاہدہ تھا، اور معاہدہ جو ہے وہ مطلق معاہدہ تھا، کوئی مدت نہیں تھی. کیا معنی، ایک تو معاہدہ ہوتا ہے نا جی آپ کا ہمارا معاہدہ ہے 10 سال، اور ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ نہیں جی بس آپ کا ہمارا معاہدہ ہے، نہ آپ ہمارا دشمن سے لڑیں، دشمنی کریں گے، نہ ہم آپ کی دشمنی کریں. اچھا، اب یہ ہے کہ ایک تو ان کے لیے ہو گیا کہ جن کے ساتھ معاہدہ تو ہے لیکن معاہدے کی مدت نہیں ہے، تو وہ کیا کریں، 4 مہینے تو رہ سکتے ہیں. فسیحوا فی الارض 4 اشہر، اس کے بعد نکل جائیں. اچھا، یا یہ ہے کہ اپنا بعض ایسے تھے جن کے ساتھ معاہدہ تو ہے لیکن ابھی 4 مہینے سے تھوڑی مدت باقی ہے، باقی ہمارا ان کے معاہدے میں 3 مہینے رہے گا، ان کو بھی 4 مہینے تک کی اجازت مل گئی کہ بھئی 4 مہینے تک تو گزار لو اور 4 مہینے میں اپنا سامان ہر چیز لے کے نکل جاؤ. اچھا، اور باقی یہ ہے کہ جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا مثلا 1 سال کا، 9 مہینے کا، 8 مہینے کا، تو وہ عہد پورا کریں گے. ہم ان کو کہیں گے کہ تمہارے ساتھ جو معاہدے کی مدت ہے وہ ہم پوری کریں گے. تو اس لیے بعض مفسرین کرام نے رحمت اللہ علیہم نے اس کی تفسیر یہ فرمائی لقولہ تعالی فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم. اللہ نے فرمایا کہ جن کے ساتھ عہد ہے تو عہد تو پورا کرو، وہ جو مدت ہے پوری کی جائے.
ولما سيأتي في الحديث ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده إلى مدته وهذا أحسن الأقوال وأقواها. ہاں جن کے ساتھ ہماری مدت ہے معاہدے کی، مثلا 1 سال باقی ہے، 8 مہینے باقی ہیں، 9 مہینے باقی ہیں، تو ان کو ہم 4 مہینے کے بعد نہیں نکالیں گے، بلکہ ان کے ساتھ اپنی مدت فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، ان کے ساتھ. یہ کہتا ہے مفسر کہ یہی قول جو ہے یہ سب سے بہتر بھی ہے، سب سے قوی بھی ہے، اور اسی کو ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے بھی لیا ہے، اور یہی احسن الاقوال ہے. وروان القلبی ومحمد بن کعب القرظی وغیر واحد وقال علی بن ابی طلحہ بن عباس فی قولہ تبارک وتعالی براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر قال حد اللہ للذین عاہدوا رسولہ 4 اشہر یسیحون فی الارض یشاءون وأجل أجر من ليس أحد انسلاخ الأشهر الحرم. السيف في من لم يكن بينه وبينه أحد بقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام وأمر بمن كان له عهد إذا انسلخ 4 أشهر من يوم 20 خلوا ربيع الآخر أن يرى فيهم الصيف في الإسلام. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حد اللہ للذین عاہدوا، کہ جنہوں نے معاہدہ کیا تھا ان کے لیے اللہ نے حد کر دی 4 اشہر کہ اس میں اپنا چلے پھریں کھائیں پیئیں جہاں چاہ رہے اس کے بعد چلے جائیں. اچھا اسی طرح اور جن کے ساتھ عہد کوئی نہیں تھا تو خدا کی شان یہ ہے کہ ذوالحج تو اشہر حرم ہے نا، تو اس لیے ان کے لیے آ گیا فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ جب اشہر حرم گزر جائے تو بس اب ان پر تلوار رکھو، مارو مشرکین کی گردنوں کو اڑا دو. اچھا باقی رہتے تھے 50 راتیں، تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ جب محرم گزر جائے اس کے بعد پھر آپ تلوار اٹھائیں، یا مسلمان ہوں یا پھر تلوار. وَأَمَرَ بِمَنْ كَانَ لَهُ عَهْدٌ، جن کے ساتھ عہد ہے، إِذَا انسَلَخَ 4 أَشْهُرٍ مِّنْ يَوْمِ النَّحْرِ، اعلان کے دن سے جب 4 مہینے گزر جائیں اس کے بعد تلوار، یا اسلام قبول لائیں یا پھر لڑائی، کیونکہ اللہ نے مہلت دے دی ہے. جب 4 مہینے کی مہلت مل گئی ہے یا تو نکل جاؤ یا اس کے بعد اسلام قبول کرو، نہیں تو پھر تلوار کے ساتھ فیصلہ ہوگا. وقال ابو معشر المدنی حدثنا محمد بن کعب القرظی وغیرہ قالوا بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر امیرا علی الموسم سنۃ 9، کہ آپ نے آپ کو امیر بنایا، اور یہ شان سیدنا ابی بکر کی ہے کہ انہوں نے میری محبوب کی زندگی میں مسلح پہ بھی آ گیا اور زندگی میں امیر بھی بن گیا. اللہ کے نبی نے آپ کو حج کا امیر بنایا، تو حج ایک فریضہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور ساری اچھا پھر خدا کی شان ہے کہ حج ایسی چیز ہے کہ جس میں ہر طرف سے مخلوق آئے گی، تو ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ حضور نے اپنی زندگی میں امیر کس کو بنایا ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وَبَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ 30 آیَةٍ وَ40 آیَةٍ مِّن بَرَاتِ وَقَرَارِ النَّاسِ، اور حضور پاک نے حضرت علی کو بھیجا 40 آیتیں یا 30 آیتیں سورت برا کی لے کر کے لوگوں پہ پڑھیں، اعلان کریں جو اجل المشرکین 4 یسین وقال یوم عرفۃ ومشی ذی الحجہ والمحرم صبر شهر ربیع الاول وعشر من ربیع الاخر وقال فی منازلهم
حضرت صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرفات کے دن میں بھی آ کر یہ آیات مبارک تلاوت کی، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے گھروں میں مقام پہ بھی جا کے اعلان کر دیا، اللہ یحجن بعد عامنا ھذا مشرک ولا یطوفن بالبیت عریان، کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج پہ نہیں آئے گا اور کوئی اللہ کے گھر کا عریاں طواف نہیں کرے گا، پورے لباس کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ اس لیے حکم ہے، یاد رکھو کہ اللہ کے گھر کا طواف ہے یا اللہ کے گھر کی نماز ہے، اللہ ادب دے تو پورے لباس کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ نے حکم دیا کہ جب نماز کے لیے آؤ تو تیار ہو کے آؤ کہ اللہ کی دربار میں جا رہے ہو، اور نماز جو ہے وہ معراج المومن ہے کہ پاک صاف کپڑے ہوں، دھلے ہوئے، ادب کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے میرے بھائی جواز کا کہ ایک آدمی نے سر ننگا نماز پڑھ لی، جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ ایک آدمی کے گلے میں قمیص ہی تھا، کام کر رہا تھا، نماز کھڑی ہوگی، انہوں نے کہا جماعت چلی جائے گی، چھوڑے قمیص کو، بھاگ کے آگے اللہ اکبر کھڑا، صرف سلوار پہنے ہوئے، ٹھیک، کوئی بات، نماز ہو گئی، کوئی نماز بنا نہیں۔ ایک آدمی نے کوئی شرٹ پہنا ہوا ہے، آدھی بازو ظاہر ہے، نماز پڑھ رہے، نماز ہو گئی، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم عمدن جو ہے بالکل سر سے کپڑے اتار کے رکھ لیں۔ اگر ہمیشہ ہم نے ننگے سر رہنا ہے تو پھر احرام میں سر ننگے کرنے کا کیا مطلب ہے نا؟ اللہ نے عقل دیا ہے کہ نہیں کہ جب آپ احرام باندھتے ہیں، مرد کے لیے کیا حکم ہے کہ سر پہ کپڑا نہ ڈالے، تو وہ تو پہلے ہی نہیں ڈالتا، پھر کیا مطلب؟ تو مطلب ہے کہ احرام کے بغیر سر پہ کپڑا ڈالنا ہے، تب ہی تو احرام میں نہ ڈالے نا۔ تو اگر سر پہ کپڑے ڈالنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا تو پھر احرام میں ایسی شرط کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جیسے حکم ہے کہ احرام میں عورت چہرے پہ کپڑا نہ لگائے، تو مانا پہلے چہرے پہ کپڑا لگائے، پردہ ہوگا تو یہ حکم آئے گا نا احرام کا۔ ایک ہے نماز کا ہو جانا، میرے بھائی جھگڑوں میں نہ پڑا کرو، اللہ تبارک و تعالی جھگڑوں سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالی امت کو روایات میں، فروعی مسائل میں الجھنے سے بچائے اور اتباع کتاب و سنت اور اس وحدت امت کے لیے کام کرنے کی توفیق دے۔ اس لیے ایک ہوتا ہے جواز، ٹھیک ہے بھئی آدمی سر پہ کپڑا نہیں، یا تھا نہیں اٹھایا ہے، اللہ اکبر کھڑا ہو گیا، نماز ہو گئی۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ بھی نماز کھڑی ہو گئی، پڑھ لو، بس جماعت مل گئی الحمدللہ، اب یہ ہمارے ذمہ تھوڑا ہم تحقیق کرتے پھریں۔ لیکن اللہ نے جب موقع دیا ہے کہ مسجد ہے، امام ہے، تو پھر دیکھنے کہ اس میں عالم ہو، اعلمکم بکتاب اللہ اقرأکم بکتاب اللہ۔ آپ نے دیکھا الحمدللہ جیسے ائمہ حرمین ہیں، ایک سے ایک اعلیٰ قرآن پڑھنے والے، علم والے، اور اللہ نے ان کو علم بھی دیا ہے، ساتھ تفقہ بھی دیا ہے، اور ساتھ ماشاءاللہ خطابت، بلاغت، ذکاوت، اللہ پاک سلامت رکھے، اور زیادہ سے زیادہ حرمین شریفین کو آباد و شاد فرمائیں قیامت تک کے لیے۔ تو ایک اصول ہے، اب ہم سفر میں جا رہے ہیں، نماز کھڑی، اللہ اکبر پڑھ لیں، کوئی بات، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جائز ہے، اب جائز کو تو ہم پکڑ لیں اور جو ساری زندگی کا عمل ہو اس کو چھوڑ دیں، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن میں، اور پھر حضور کے اسوہ اچھا صحابہ کے زمانے میں تو یہ عالم تھا، صحابہ کے پاس کپڑے کہاں تھے؟ کسی کے پاس 2 چادریں ہوتی تھی، اچھا، اور کسی کے پاس ہوتی تھی ایک چادر، ایک چادر جو ہے نیچے باندھ کے تو باقی ادھر گلے میں باندھ لیتے، نیچے باندھ کے اس کے 2 کنارے جو ہیں یہاں بھی باندھ لیے، بس وہی قمیض ہے، وہی چادر۔ اچھا، بعض صحابہ کے بعد تو ہے ہی ایک چادر، ایک چادر باندھے ہوئے، سر پہ کپڑا ہے نہ قمیص ہے۔ اچھا، بعض صحابہ کے پاس قمیص ہوتی تھی تو بٹن کہاں سے لے آئے؟ کانٹے لے کے لگا دیتے تھے۔
اچھا بعض صحابہ کو اللہ نے کپڑا تو دے دیا، باندھے کیسے؟ رسی دے کے باندھ دیتے تھے، ان کے بعد یہ ہزار بند نہیں ہوتے تھے ریشم کے بنے ہوئے، یا یہ سستے لگے ہوئے کہ جناب یوں کھینچو تو بڑھ جائے، یوں کرو تو چھوٹا ہو جائے۔ یہ تو نعمتیں ہمیں بعد میں ملی اور پھر بھی ہم نے شکر نہ کیا۔ وہ ہمارے استاذ تھے تو اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، تو ماشاءاللہ بڑے عالم، بڑے موحد تھے، تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ مکی صاحب دیکھو صحابہ نے پتھر کھا کے توحید سنائی ہے، ہمارے مولوی حلوہ کھا کے بھی توحید نہیں سناتے۔ وہ ہمیشہ ہم چھوٹے سے پڑھتے تھے، مولوی مکی کیا کہا، دیکھو اللہ کے نبی کے صحابہ نے پتھر کھائے، پتھروں پہ چلے، انگاروں پہ لٹائے گئے اور اللہ کی توحید کا سبق سنا دیا، اور ہمارے مولوی حلوہ کھا کے بھی سچ نہیں بیان کرتے، توحید نہیں سناتے ہیں، الٹا لوگوں کو شرک پہ اور بدعات پہ اور خرافات پہ لگاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں صحیح معنی میں غلام بنائے محمد عربی کا۔ حضور کی محبت یاد رکھو ہے تو ایمان بھی ہے اور نجات بھی ہے، اور اگر دل میں سرکار دو عالم کی محبت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، اور دل سے دعا کرو اللہ ہمیں حضور ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہو جائے، بس دل سے دعا کر لے تو کبھی گھڑی رحمت کی ہوتی ہے، اور اللہ ہر شر سے اور فتن سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی شر اعداء و حاسدین سے محفوظ فرمائے، اور حضور کی محبت میں جب تک زندہ رہے زبان پہ تیرا قرآن ہو یا محمد کا بیان ہو صلی اللہ، اسی پہ موت آئے، بس یہ دعا کیا کرو۔ دنیا میں گزر جاتی ہے، جو پھٹے پہ سوتے ہیں نا ان کی رات گزر جاتی ہے، جو پلنگوں پہ سوتے ہیں ان کی بھی رات گزر جائے، دعا کر اگلا مرحلہ آسان ہو جائے، قبر والا حشر والا، اس کا فکر کرو۔ دنیا میں کیا ہے، گزر جائیں گے، دیکھو پھٹے پہ سوتے ہیں، ہمارے ایسے خراٹے مار رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ایمان سے کئی دفعہ تو حضرت ہوتی ہے یار ایسے سو جائے ہمیں ایسی نیند آ جائے، سچی میں آپ کو اپنی بات کہہ رہا ہوں، میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں ایسے ماشاءاللہ سلام پھرے گا نماز سر رکھیں گے، ایک سیکنڈ میں جناب گئے فی امان اللہ، پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، اور آدمی جناب سویا ہوا ہے، گھنٹے گھنٹے کروٹیں بدل رہا ہے، ادھر بدل رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے، وہ پریشانیاں، نیند ہی نہیں آ رہی۔ تو اس لیے یہ تو رات بیت جاتی ہے، اصل دعا کرو جو اگلی منزل ہے نا وہ بڑی مشکل ہے، قبر اور حشر والی، کہ اللہ نے اگر قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا بنا دیا تو جنت ہی جنت ہے، اور اگر جہنم بن گئی تو کیا کریں؟ ایمان سے کہو وہاں کوئی بیٹا جائے گا ساتھ، جو بڑی محبوب ہوتی ہے بیوی ساتھ جائے گی، جو بہت زیادہ عزیز ہے نا وہی مٹی ڈالیں گے، اور دوڑ دوڑ کے کہیں گے یار مجھے تو مٹی ڈالنے دو، میرا استاد تھا، میں نے پڑھا تھا، وہی مٹی ڈالیں گے نا، کوئی پھول تو نہیں ڈالیں گے، اور ڈالیں پھول وول تو کیا ہوگا، اصل تو اندر والا پھول ہے کہ رب راضی ہو جائے اور کہے نم کنومت العروس، سو جاؤ جیسے دلہا سوتا ہے، اب تمہیں کوئی نہیں چھیڑے گا، بس وہ دعا کرو، اگلا فکر کرو، بس آخرت کا فکر کر میرا بھائی، قبر کا فکر کر، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، یہ کاریں، یہ گاڑیاں، یہ کوٹھیاں، یہ گھر، یہ مکان، یہ تمہارا اکڑ، یہ غرور، یہ تکبر، یہ فتنے سب رہ جائیں گے، قبر بہت مشکل ہے، اس کی تیاری کرو، اس کا فکر کرو، وہاں بھی جانا ہے اور اللہ کے دربار میں جواب بھی دینا ہے، اور اسی کے لیے دعا کیا کرو، تم میرے لیے میں تمہارے لیے، دعا کے سوا ہمارے پلے میں ہے کیا؟ دعا ہی ہے اور تو ہے کچھ نہیں، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ دعا سے پھر بڑی کوئی چیز بھی نہیں ہے دنیا، جو بھائی ایک دوسرے کے لیے ظاہر غیب میں اس کی عدم موجودگی میں رات کو دن کو کسی وقت دل سے دعا کر دینا، پر اس سے بڑی چیز نعمت کوئی نہیں، بہت بڑی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرفات میں بھی اعلان کیا، اور اس کے بعد آپ نے جہاں جہاں خیام تھے، لوگ تھے، سب جگہ اعلان کر دیا اور بتا دیا کہ بھئی اس کے بعد نہ حج ہوگا اور نہ ننگے طواف ہوں گے۔
براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیروا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین. اب مفسر فرماتا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ یعنی الی اہل العہد، جن کے ساتھ معاہدے تھے خزاعۃ و مدلج ومن کان له عہد او غیرہم بنو مدلج بنو خزاع یا ان کے ساتھ اور جو قبائل تھے. فقفل رسول الله من تبوك حين فرغ فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إنما يعذر المشركون يطوفون عراة فلا يحب أن حج حتى لا يكون ذلك. فأرسل أبا بكر وعليا رضي الله عنهما فطافا بالناس في ذي المجال أو مكانتهم الذي كانوا يتبايعون بها وبالمواسم كلها. اب مفسر فرماتے ہیں کہ میرے محبوب رحمت للعالمین قفلا رجع، حضور جب تبوک کے غزوے سے واپس آئے میرے محبوب حتیٰ فارغا، جب فارغ ہو گئے حضور نے ارادہ کیا کہ میں بھی اسی سال حج پہ چلا جاؤں. پھر حضور نے فرمایا کہ نہ وہاں تو مشرک ننگے طواف کرتے ہیں، میں اللہ کا نبی وہاں کیسے طواف کروں گا. آپ نے حکم دیا، حضرت ابو بکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا. ان دونوں نے فطافا بالناس فی ذی المجاز، ذی المجاز ان کی بازاروں کے نام تھے جہاں میلے لگتے بازاریں لگتی تھیں، ان کے مقام پہ گئے. یتبایعون بہا وبالمواسم کلھا، ہر موسم میں وہاں قافلے آ جاتے تھے، دکانیں لگ جاتی تھیں، بازاریں ہو جاتی تھیں. وہاں گئے اعلان کیا فآذنوا وصاب العہد، جن کے ساتھ معاہدے بھی تھے بأن اربعۃ اشہر والعشر المتوالیات شون من ذی الحجۃ الی شہر قوم نبی الاخر ثم رعدهم. حضرت ابو بکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ لوگوں آج 20 ذی الحج سے عشرہ ربیع الاخر تک 4 مہینے کی مدت ہے، 4 مہینے کے اندر اندر چلے جاؤ یا اسلام قبول کر لو ورنہ اس کے بعد پھر قتال ہوگا. وآذن الناس كلهم بالقتال الا یؤمنوا، اور حکم دے دیا کہ 4 مہینے کے بعد اگر تم ایمان لاؤ گے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر جب قتال. وہاں قدروان صدی وقتا وقاضی کان ارتاء تاجی من شوال صرف المحرم وهذا القول غريب وكيف يحسبون مدة يبلغون حكمها وانما ظهر لهم امر يوم النار يتنادى اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بذلك ولهذا قال تعالی. اب مفسر کہتے ہیں بعد کہتے ہیں کہ یہ مہلت ملی تھی ان کو شمال سے لے کر محرم کے گزرنے تک، لیکن یہ قول غلط ہے اس لیے کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے، ان کو تو اعلان جو ہے وہ ذی الحجہ کے اندر ہوا ہے، تو لہذا شمال سے کیسے مدت گنی جائے. جب ان کو پتہ نہیں ہے تو 4 مہینے کیسے گزریں گے؟ پہلے آپ ان کو خبر کریں گے تو 4 مہینے گزریں گے. اس لیے اعلان ہو گیا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. واللہ تعالی اعلم علمہ اتم. جنازہ بابا اس طرح نہیں لکھا جاتا جیسا تم نے لکھا ہے. حرم کا امام ایک سلام سے نماز ختم کرتے ہیں، بالکل یہ بھی حدیث مبارک میں ثابت ہے کہ ایک سلام سے بھی نماز تمام ہو جاتی ہے. اس لیے امام حرم دونوں حدیثوں پہ عمل کر لیتے ہیں کہ باقی نمازوں میں دونوں طرف سلام پھیر دیا اور جنازے میں ایک سلام پھیر دیا. الحمدللہ وہ علماء ہیں اور اللہ کی مہربانی سے اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا ہے. بہرحال احناف کے نزدیک دونوں طرف سلام پھیرنا ہے، ایک طرف سلام پھیرنے سے بھی نماز درست ہے، کوئی جھگڑا نہیں. میری والدہ نے میرے بڑے بہن کے لڑکے عبد الواحد کو دودھ پلایا تھا اور وہ دودھ پینے کی عمر بھی تھی. تو ایک موٹی بات یاد رکھو کہ تمہاری والدہ جو ہے تمہارے بڑے بہن کے لڑکے عبد الواحد کی بھی ماں بن گئی، یعنی عبد الواحد نے دودھ پیا، جس کا دودھ پیا وہ کیا بن گئی؟
ماں بن گئی. اب جو ماں بن گئی تو اس کے جتنے بیٹے بیٹیاں ہیں وہ اس کے کیا بن گئے؟ بھائی بہن. بس جیسے وہ حرام جیسی ہے. عرض کیا تھا کل بھی بتایا تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لی بس رات رہا جاتا. اور کیا طریقہ ہے؟ یہی ہے 2 رکعت نماز پڑھی اللہ سے دعا مانگی. طواف نفل طواف کرنے کے ساتھ وضو کو عین کے ساتھ ہوتا ہے. اب کیا کرے آدمی؟ ضرورت ہے لا ضرورت ہے یا ضرورت نہیں بھائی وضو بھی ضرورت ہے. نماز طواف جو ہے ابن عباس فرماتے ہیں نماز کے حکم میں ہے. اسی لیے مسجد الحرام کا تحیہ کیا ہے؟ طواف. کہ ہر مسجد میں جاؤ تو کیا کرو؟ 2 رکعت تحیہ پڑھو. لیکن اللہ کے کعبے میں آؤ تو طواف کرو. ہاں اگر طواف کرنے کی ہمت نہیں کہ اب 5 دفعہ آدمی کون طواف کرے الا خوش نصیب تو وہ 2 رکعت پڑھ لیں. اس لیے علماء نے فرمایا کہ طواف جو ہے اس کے لیے بھی وضو ضروری ہے کہ وہ نماز کے حکم میں ہے. اگر وضو ضرورت ہے اور 2 چکر کے بعد وضو ٹوٹ گیا جاؤ پھر وضو کر کے دوبارہ شروع کرو. اس ساتھ کیا ہوا ہے کیا ہوتا ہے پتہ نہیں ہے. مجھے کوئی اللہ کا بندہ 3500 ریال قرض دے دے. دعا کریں گے اللہ آپ کی مشکل آسان کرے. حضور پاک کے پاؤں کا نشان حدیث مبارک میں ذکر نہیں آیا. دیکھو نا اب سیدنا ابراہیم کا ذکر موجود ہے تو کوئی انکار ہے؟ ویسے تفصیل آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی، آپ کے قد مبارک کی، آپ کے چلنے مبارک کی، آپ کے نالین مبارک کی. ہمارے پاس ایک پتھر ہے کہتے ہیں کہ وہی حضور کے پاؤں کا نشان ہے. تو وہ تم مدینے سے چوری کر کے لے گئے تھے کیا؟ ایسے لوگوں کے خیال ہیں. اللہ کے بندے اگر ہو تو اس کی کوئی سند ہو. کہاں سے پتھر آیا، کون لے آیا، کس نے دیکھا، کس نے دیا. ابھی تھوڑے دنوں کا واقعہ ہے. مجھے ایک آدمی نے دکھایا ہے انگوٹھی کہ یہ پتھر ہے جی اور اس پتھر میں کمال یہ ہے کہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. اچھا کوئی ایسی بات بھی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ قادر ہے، اللہ چاہے جو چاہیں جس میں اپنی عزت و عظمت و جلال کا مظاہرہ فرما دے. کون سی مشکل بات ہے؟ تو میں نے کہا یار بڑی اچھی بات ہے اور یہ دکھاؤ. میرا دوست ہے وہ بیچارے کا دکان ہے بیچتا. میں نے کہا یار مجھے بھی دکھاؤ، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ پتھر میں اللہ کا نام ہے جی بڑا صاف پڑا جاتا. اچھا اس نے مجھے دکھایا بالکل عین صاف اللہ. میں نے کہا تمہارے پاس یہی ایک پتھر ہے اور بھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی اور بھی 2-3 ہیں، ہم نے چھپا کے رکھے ہیں، بڑے قیمتی بیچے. میں نے کہا وہ بھی دکھاؤ 2-3. اس نے سارے دکھایا. میں نے کہا وہ شیشہ دکھاؤ مکبر جو ہے بڑا دکھانے والا وہ دکھایا. میں نے کہا یار یہ دیکھو کہ اگر یہ قدرتی ہوتا تو بالکل ذرا سا فرق تو ہوتا. یہ تو لیزر سے لکھا ہوا ہے اللہ کے بندے. خدا کے بندے اگر قدرت کی طرف سے لکھا ہوتا تو جو لکھائی میں کہیں تو فرق ہوتا. یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے بالکل ڈائی بنا کے رکھا گیا ہو. ان تینوں میں دیکھو کوئی فرق ہے؟ تو کہتا ہے جی اب تو آپ نے توجہ دلائی ہے نا، ہم تو ایسے بیچتے رہتے ہیں. باقی بات تو ایسے لگا. نے کہا اللہ کے بندے ایک نیا طریقہ آ گیا کہ لیزر کے ساتھ پتھر کے اندر لکھ دیتے ہیں اور بندہ سمجھتا ہے قدرت کا لکھا ہوا ہے. تو حالانکہ یہ ایک فن ہے چیز. اچھا ایسے بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اس سے لکھ دیں وہ نظر نہیں آئیں گی، ذرا گرم کریں تو نظر آ جائیں گی. یہ تو کوئی چیزیں ہیں. لوگ ایسے شعبدے بناتے ہیں لوگوں سے پیسے لوٹنے کے لیے کہ جی تمہیں وہ پتھر دے رہا ہوں جس میں خود اللہ کا نام قدرت سے لکھا ہوا ہے اور اس پتھر میں حضور کا نام لکھا ہوا ہے، اس پتھر میں حضرت علی کا نام. اگلے کو لوٹ لیا بے وقوف بنا کر. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہدایت دے. دعا کرو بس. میں حفظ کرتا ہوں، یاد بھی بہت کرتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں. تمہارے ذمہ میرا بھائی لگا رہو، باقی میرے اللہ کے ہاتھ. تمہارے ہمارے ذمہ ہے پڑھنا، لگے رہنا، طالب العلم بننا. اسی طالب العلم میں موت آ جانا بس. باقی یاد ہونا نہ ہونا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے.
4 انگلی سے داڑھی کب نہ رکھو. حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جو حدیث مبارک کے جمع کرنے کا کام کرے. محدثین جو گزرے ہیں جنہوں نے حدیثیں جمع کی، حدیث حفظ کی، اسماء الرجال پہ کام کیا. جبل ابو قبیس کے کون جبل؟ یہ مکے کا مشہور پہاڑ ہے. حضور کے ماں باپ حضور کی نبوت سے بھی پہلے فوت ہو گئے. سیدھی سی بات ہے، جب نبوت کا اعلان ہی نہیں ہوا تو ایمان کس پہ لائیں گے؟ آپ کے جس چکر کے دوران میں جماعت کھڑی ہو جائے تو جہاں آپ رکے ہیں وہیں سے پھر نماز کے بعد طواف شروع کر دیں. کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے استخارہ کرے، میرا بھائی سنت یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے کام کے لیے خود استخارہ کرے. یہ سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم. اگر تمہیں دعائے استخارہ نہیں آتی تو کتاب لے لیں، اس میں حدیث کی دعا لکھی ہوئی ہے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. پوری دعا لکھی ہوئی ہے. وہ نماز 2 رکعت پڑھ کے اسی کو دیکھ کے 3 دفعہ پڑھ لو. تو استخارہ خود کرو اور اس کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، یاد رکھو کہ استخارہ کرنے کے بعد ہمیں خواب میں نظر آئے، ہمیں خواب میں دکھا دیا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا. اللہ چاہے تو دکھا دے، ورنہ یہ ہے کہ استخارہ کریں، 1 دفعہ کریں، 2 دفعہ کریں، 3 دفعہ کریں. اب دیکھو کہ طبیعت اس کام کو کرنے کی طرف مائل ہے یا نہ کرنے کی طرف مائل ہے، اور اس کے بعد دیکھو کہ کام کرنے کی طرف اسباب بن رہے ہیں یا رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں. بس اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا. ورنہ استخارہ جو سنت ہے وہ خود کریں. کہتے ہیں جی کہ میں نے ایک آدمی کو بزنس کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے پیسے دیے، مثال کے طور پہ 50,000. اس کا بزنس جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، فائدے میں ہے، نقصان اس کو کبھی نہیں ہوا. اس نے مجھے کہا کہ تم جب 50,000 دو گے تو میں آپ کو ہر مہینے 2,000 ریال دوں گا. یہ فکس کرنا جو ہے ناجائز. یہ 2,000 ریال فکس کر لینا، مقصد یہ ہے کہ 50,000 پہ تم جو ہے سال میں 24,000 ریال سود لے رہے ہو. یہ سود تو میرے خیال میں کبھی بنی نے بھی نہیں سوچا ہوگا. بالکل حرام. تم اس کو 50,000 ریال دے دو، اس کو کہو بھی کاروبار میں ڈال دو، میں تمہارے نفع نقصان میں شریک ہوں. میرے مقدر میں 2,000 آئے، 4,000 آئے، 1,000 آئے، 200 آئے، یا بالکل اللہ نہ کرے خسارہ ہو جائے، ڈوب جائے. یہ کوئی ضروری تو نہیں ہوتا نا. ایک آدمی بزنس کر رہا ہے، اس کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن کل خسارہ ہو سکتا ہے، ایک دن میں ساری سرمایہ ڈوب سکتا ہے. اس لیے یہ پیسے دے کے نفع فکس کر لینا. اور سود کیا ہوتا ہے آخر؟ سود یہی تو ہوتا ہے کہ آپ بینک کو دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو 7%، 12%، 14%، 16%، 18% جو ہے سود دیں گے. یہی تو سود ہے، اور کیا ہے. کہ قادسیہ میں وفات ہوئی نہیں، حضور کی وفات مبارک تو مدینے میں ہوئی ہے. بہرحال اس کے جنگ قادسیہ کی تاریخ کا مجھے علم نہیں ہے. غزوات اٹھا کے یا تاریخ و سیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں. اگر آدمی کو اللہ لڑکا عطا فرمائے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ بکرا ذبح کرو. بکرا نہیں، 2 بکرے. لڑکا ہو تو 2 بکرے، لڑکی ہو تو 1. اچھا، ان 2 بکروں کو ذبح کرنے کے بجائے میں مسجد میں پیسے دے دوں نا، جو سنت ہے عقیقہ ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے. اب جیسے آپ کے حج ہے، تمتع کی ایک بکری ہے، آپ لاکھوں روپے دے دیں، وہ بکری کا بدل نہیں بن سکتے. اسی طرح قران کی بکری ہے تو آپ پیسے نہیں دے سکتے. اسی طرح اضحیہ ہے تو آپ پیسے نہیں دے سکتے. تو اسی طرح جو عقیقہ ہے اس کا بھی سنت یہ ہے کہ اللہ اگر لڑکا عطا فرمائے تو 7ویں دن یا 14ویں دن 2 بکرے یا 2 دمبے، اور لڑکی ہے تو 1 ذبح کریں. اور غریب ہے، نہیں کر سکا، کوئی بات نہیں، سنت ہے، ثواب ہے، نہیں کر سکا نہیں کر سکا.